بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاذا فوج، یہ مقول متبوعین ہے، یہ فوج ہے مقتحمون، یہ داخل ہونے والی ہے ساتھ تمہارے، یعنی عذاب جہنم کے لیے۔ وہ کہیں گے لا مرحبن لا مرحبن بہم انہم صال النار، کوئی ان کا خوش آمدید نہیں، یہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں۔ قالوا بل انتم لا مرحبن، حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے سیال والے جہنم میں پڑے ہوں گے، پیچھے گولڑے والے جائیں گے، وہ کہیں گے لا مرحبن، دور دور لانتیو، بے ایمانو تمہیں ہم نے گمراہ کیا اور تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ آگے وہ کہیں گے لا مرحبن، دور دور لعنت، بے ایمانو تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں، تم خود گمراہ ہوئے۔ انتم قدمتموہ لنا، یہ علت ہے تم نے آگے کیا اس کو ہمارے لیے، بہت برا قرار ٹھکانہ ہے۔ یہ پیروں مریدوں کا مناظرہ ہوگا۔ قالوا ربنا من قدم لنا ھذا فزدوا عذابا ضعفا، سارے پیر مرید ہوں گے نا جہنم میں، اور لیڈر اور ووٹر سپورٹروں سمیت، تو یہ کہیں گے یا اللہ زدہ عذابا، ان کو بڑھا دے ادروئے عذاب کے، ڈبل عذاب، ان کو دوہرا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وقالو، اور کہیں گے متبوعین، مولانا وغیرہ سمیت، ما لنا لا نرى رجالا، کہیں گے ما لنا، کیا ہو گیا ہمیں، ہم نہیں دیکھتے رجالا، ان مردوں کو جو توحید بیان کرتے تھے، کنا نعدہم من الاشرار، جن کو ہم شرارتی کہتے تھے۔ نعدہم، بولو بولو نعدہم، ہاں یہ سارے پیر مرید جہنم میں کھڑ کے کہیں گے یار مماتی نظر نہیں آ رہے، ہم تو کہتے تھے بڑے فتوے باز ہیں، فتوے کی ٹریننگ کرنے جاتی ہیں، تو اشرار، بڑا اشرار کس کو کہتے ہیں جو توحید بیان کرے، شر فساد والے، یہ سارے نیک نیک جہنم میں آئے پڑے ہیں، وہ کدھر گئے، صوفی جہنم میں، اور جن کو ہم اشرار کہتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ساری زندگی جن کو ہم بھونکتے رہے۔ ہاں ملا باقر مجلسی جیسا خنزیر، یہ جہنم میں دیکھے گا عمر نظر نہیں آ رہا، ابو بکر نظر نہیں آ رہا، جن پہ ہم الزام لگاتے تھے، خمینی جیسا خبیث شیطان وہ دیکھے گا، مودودی جیسا حرام خور وہ جہنم کے طبقوں میں دیکھے گا، معاویہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عثمان، میں نے تو پوری خلافت ملوکیت ان کی شرارتوں پہ لکھی تھی، لیکن کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی طرح اور بھی جتنے بھی موحدین ہیں، ابو جال دیکھے گا اب کہ بلال نظر نہیں آ رہا، فلاں نظر نہیں آ رہا، جتنے کافر مشرک ہیں وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے، اور کہتے ہیں یار مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، بنوریا والے کہیں گے جن کے خلاف فتوے دیے تھے وہ جہاں نہیں ہیں، ہماری سیٹیں جہاں پکی ہیں۔ اتخذناہم سخریا، بنایا تھا ہم نے انہیں ناحق مذاق، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری آنکھیں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوگی، کیا پتہ انہیں یقین نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اتنا پکا سمجھا ہوا تھا نا تمہیں، بھئی یہ تو پکی گمراہ ہے، پکی شرارتی ہو کہ یہ مماتی ہو کہ جہنم تو ٹپ گر گئی ہے، جہنم سے نکل کیسے گئے، ام زاغت عنہم الابصار، آنکھیں شاگے تو نہیں آگے پیچھے۔ ان ذالک، اللہ فرماتی ہیں یہ جو جھگڑا ہے، لحق، البتہ ضرور ہوگا، تخاصم اہل النار، یہ مناظرہ ضرور ہوگا جہنم میں، اور اسی طرح وہ باتیں جہنم میں، یہ پورا منظر ہوگا
قل انما انا منذر، یہ دعوے صورت ہے، فرما دیجئے سوائے اس کے نہیں کہ میں منذر ڈرانے والا ہوں، کہ معجزات مختار نہیں ہوں، معجزے میرے بس میں نہیں ہیں، میں تو ڈرانے آیا ہوں۔ وما من الہ، یہ پوری صورت کا خلاصہ آ رہا ہے، میں کون ہوں؟ میں منذر ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، وما من الہ، اور کوئی نہیں پکارے سننے والا، ما من الہ، کوئی نہیں ما فوق الاسباب سمیع، ما من الہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، الواحد یکتا، القہار بڑی قوتوں والا ہے، جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور جو دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار، غالب ہے معاف کرنے والا۔ قل فرما دیجئے، ہوا وہ کیا، ما من الہ الا اللہ، یہ خبر جو ہے نبأ عظیم، یہ خبر بہت بڑی ہے، توحید والا دعویٰ، یہ بڑی خبر ہے۔ بعض نے کہا کہ النبأ العظیم القرآن، یا النبأ العظیم التوحید، یہ توحید والی خبر، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم ہو اس سے اعراض کرنے والے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملأ اعلیٰ کا، جب وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، این یوحا الیہ، نہیں بھئی کی گئی طرف میرے، الا انما انا نذیر مبین، مگر اس بات کی کہ میں کھول کھول کر ڈرانے والا ہوں۔ اذ قال ربک، یہ کیا معاملہ ہے، ما کان لی من علم، یاد رکھو ایک ہے قرآنی معنی، اس پہ کوئی اشکال نہیں، وہ یہ ہے سمجھو کہ مجھے کوئی علم نہیں ملأ اعلیٰ کا، جب وہاں پر تکرار ہوا، اذ یختصمون، وہاں پر کیا ہوا، تکرار، اس تکرار کا مجھے علم نہیں ہے، میں وہاں موجود نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے قرآن کے ذریعے بتایا کہ وہاں یہ تکرار ہوا تھا، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ اچھی طرح سمجھو، کیونکہ ابھی روایت میں جائیں گے تو سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ قرآن کا معنی بالکل واضح ہے کہ نہیں ہے میرے لیے کوئی علم ملأ اعلیٰ کا، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، یہ تمہارے والے جھگڑے نہیں، جب بحث ہو رہی تھی اس کا علم مجھے نہیں، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتائے، ان یوحا الیہ الا انما انا، مجھے اللہ نے بذریعہ وحی کے بتایا ہے، مجھے کوئی ذاتی طور پہ اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کیا بات مباحثہ تھا، اذ قال ربک للملائکہ، جب آدم کی تخلیق پر بات ہو رہی تھی تو مجھے وحی کے ذریعے معلوم ہوا ہے، مجھے اس کا ویسے کوئی علم نہیں ہے۔ تو میں جب ملأ اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں جس کا وحی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، تو یہ میرے نبی ہونے کی علامت دلیل ہے۔ اب آ گیا نا، اب روایت بھی چل پڑی، یہ پورا حاشیہ بات سے بریلوی آ گئے، انہوں نے کہا اور یاد رکھو جو بدعتی بھی ہے قرآن میں اس کی کہیں ٹانگ اڑانے کی جگہ نہیں۔ طریقہ کیا ہوگا، چاہے شیعہ، چاہے بریلوی، چاہے للڑ، قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے روایت کی طرف بھاگ جائیں، آئیں گے ادھر بھاگے گے ادھر۔ تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ تمہارا مستدل کیا ہے، آیت ہے یا روایت، اس کا فیصلہ کر لو، آیت یا روایت۔
اب جہاں پر بریلوی آئے، انہوں نے کہا ایک حدیث لیں، مشکات میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ ملأ اعلیٰ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے فرشتوں کی، تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا، تو اللہ نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان میں رکھا اور میرے سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور علمت ما فی السماوات و ما فی الارض تجلی لی کل شیء، تو ہر چیز میرے سامنے ظاہر ہو گئی اور آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ میں نے جان لیا۔ اور اس میں وہ فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ کفارات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور نمازوں کے پہلے قدم اٹھنے کے متعلق اور درجات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ تو یہ معنی ہے ملأ اعلیٰ کے جھگڑے کا۔ پتہ چلا، بس کچھ لفظ مل جائے پھر پتہ چل جاتا ہے۔ تجلی لی کل شیء جمیع ما کان و ما یکون۔ یاد رکھ لو، اس آیت کا پہلے تو اس روایت کا تعلق ہی نہیں، میں نے بتا دیا کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ مجھے ملأ اعلیٰ کا علم نہیں۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ وہاں جو بحث و مباحثہ ہوا تخلیق آدم پر، مجھے وحی کے ذریعے آ رہا ہے، مجھے اس کے علاوہ پتہ نہیں۔ یہ تو صاف مسئلہ ہے۔ اب رہ گئی وہ روایت امام خازن، امام بہقی دونوں نے اور اسی طرح دیگر بڑے بڑے ائمہ نے اس کو بالکل ضعیف کہا اور دلیل کے ساتھ اسے ضعیف ثابت کیا کہ وہ قابل اعتبار نہیں سندن، اور علی وجہ تسلیم متنن ہو تو علم تو ما مبا میں کلو شیء تجلی لی، وہ تجلی اجمالی ہے، اور مراد اسی سیاق میں جو کفارات ہیں یا درجات کی بلندی، صرف وہ مراد ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آسمان و زمین کی ہر چیز جان گئے یا ہر چیز آپ پر کھل گئی۔ جہاں بریلوی دو ایک مکاشفے کی حد تک معجزہ ہے، تو بریلوی کہتے ہیں دیکھو اللہ نے جب ایک دفعہ آپ کو ایک چیز عطا کی پھر واپس نہیں کی، تو دیوبندی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے، اور ایک دفعہ کا واقعہ، جب ایک دفعہ اللہ نے ہر چیز آپ کے سامنے کر دی تو اللہ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور پیغمبر سب سے بڑے شاکر ہیں تو اللہ نعمت کو چھینتا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ دوسرا مقدمہ بھی جھوٹ ہے، پہلا مقدمہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ نے قرآن جیسی نعمت دے کے بھی کچھ چیزیں واپس کی ہیں۔ کیا واپس کی ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها، ناتے بے، تو یہ کہاں سے تم نے لیا؟ شب قدر کا علم دے کے واپس لیا، شب قدر کی تعیین بتا کے واپس لے لی، تو یہ کیوں تم نے خدا کو پابند بنایا بے اللہ دے کے واپس نہیں لیتا؟ تو شب قدر کا علم آپ کو بتایا اور پھر اٹھا لیا، بعض آیات پڑھائی اور پھر اٹھا لی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے یہ کہ نہیں؟ کتنے جواب ہو گئے؟ پہلا جواب یہ گپ من الشپ وت شڑپ پہ، اس میں کوئی سند صحیح نہیں۔ دوسرا علی وجہ تسلیم، نہ کل سے کام بنتا ہے تو نہ علم تو ما فی السماوات سے، اور پھر یہ خبر واحد ہے۔ خبر واحد کو عقیدے میں پیش کرنا اور قطعیات کے مقابل پیش کرنا بقول احمد رضا کے یہ گمراہ پیروں اور بد مست ملا کا کام ہے۔ تو اس لیے یہ ہر باپ ہے اور نرا لاف گزاف اور بکواس ہے جو قطعیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو باقی تعویل کرنی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تعویل کرنی آ جاؤ ہمارے ساتھ، صحیح معنی ہم کر دیتے ہیں کہ تجلی کل عرفی ہے اور مراد وہی کفارات اور درجات ہیں، آ جاؤ ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ اگر تم آکڑے تو پھر ہم اصل اصول پہ جائیں۔
میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اکڑنے کا علاج پھر ڈنڈے سے ہوگا، اور اگر ہمارے ساتھ برادری میں شریک ہوتے ہو آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں کہ یہ وہ کفارات اور درجات کی کل شے ہے، ہر چیز کل شے نہیں ہے۔ او آخر پہ چلے ہو، حاشیہ بہت لمبا ہے۔ یزید بن یزید عن جابر عن خالد الحلاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ جہزم بن عبداللہ عن یحییٰ بن ابی کثیر عن زید بن سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمی عن مالک بن عامر عن معاذ بن جبل عن النبی، اور رواہ موسیٰ بن خلق، آگے یحییٰ عن زید، آگے ابو سلام سکسکی، مالک یخامر، وکیل فی غیر ذالک، ابو ایوب عن کلابہ عن ابن عباس قال فی، تو قال فی المنام اس میں آ رہا ہے کہ یہ نیند کا واقعہ ہے۔ قتادہ نبی کلابہ کہہ رہے ہیں، حلاج ابن عباس، امام بخاری کہتے ہیں یہ جو عبد الرحمن بن عائش حضرمی ہے راوی، اس کی ٹوٹل زندگی میں یہی روایت ہے، اور اسے کوئی روایت کا پتہ ہی نہیں، اور اس میں بھی اضطراب ہے، اور وہ حدیث روایت ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ رویہ من طرق کلھا ضعاف، یہ جتنی سندیں ہیں ساری ضعیف ہے، وفی ثبوت ہی نظر، اس کے ثبوت میں نظر ہے، اور سب سے بہترین طریقہ جو اس میں ہے وہ روایت جہزم کی ہے، ثم پھر روایت موسیٰ بن خلف کی ہے، وفیہما ما یدل علی ان ذالک کان فی المنام، اس روایت میں ہیں سارے طریقے ضعیف، ساری سندیں، ان ضعیف سندوں میں جو بہتر ہے اس میں کیا رہا ہے کہ یہ نوم کا واقعہ، عالم بیداری کا واقعہ نہیں، اور نوم والے واقعے کی تعبیر ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ تعبیر۔ اور لیس ھذا الاختصام هو الاختصام مذکور فی القرآن فإن ھذا قد فسر، وأما الاختصام الذي في القرآن قد فسر بعد ھذا وهو قوله اذ قال ربك للملائکہ، وہ اختصام یعنی آیت کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں کہ آپ کوئی جوڑ لگائیں، روایت الگ ہے آیت الگ ہے، بولو آیت الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ان جوا الیہ الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکہ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے، فاذا سویتہ، پس جب برابر کر لوں اسے، ونفخت فیہ من، فقعوا، یہ کیوں فرمایا نفخت فیہ من روحی، جب میں پھونک دوں اس میں اپنی خاص روح تو فوراً سجدہ میں گر پڑو، پہلے کیوں نہیں؟ بس بھائی سبیتہ، برابر کر لوں، سجدے سے مقصود تھا تعظیم آدم، جب تک روح نہ آئے تو آدم کا وجود بھی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے فرمایا میری روح، جب روح آئے تو فقعوا، پھر گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرنے والے، پس سجدہ کیا فرشتوں سب نے، اجمعون کٹھے ہو کر، الا ابلیس مگر اعلی حضرت، الا ابلیس مگر ابلیس بڑے بزرگ رہ گئے، استکبر وکان من الکافرین، فتویٰ نہیں لگانا، ہو پڑا کافروں سے، قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس کس چیز نے روکا تجھے یہ کہ سجدہ کرے تو، لما اس کا کہ خلق تو بے جدیا، جس کو پیدا کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے، بے جدیا اپنے، خطیب کہتے ہیں جہاں گھنٹہ گھنٹہ تقریر ہے، اللہ نے ہر چیز کن کر کے پیدا کی اور انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔
ہاں، اس کا معارضہ اگر کسی کے ذہن میں ہے تو پیش کرے۔ صرف انسان کو ہاتھوں سے پیدا کیا، وہاں آسمانوں کو بھی ہاتھ سے پیدا کیا، تو پھر انسان کی تو کوئی تخصیص نہیں۔ تو گھنٹے والی تقریر تو گئی۔ تو بے یدیہ، ہاتھوں سے پیدا کیا، اللہ کے ہاتھ ہیں، کما یلی کو بشا نہیں، نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ۔ جہاں کیا مراد ہے؟ یہاں محاورہ ہے، اللہ کے ہاتھوں کا منکر نہیں، لیکن جہاں کیا خلقتہ بیدیہ، میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، کیا مطلب؟ پوری حسن تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، حسن صورت کے ساتھ، حسن کے ساتھ، قوت کے ساتھ پیدا کیا۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے او ابلیسا، ام کنت من العالین، یا ہے تو بڑے درجے والوں سے؟ مطلب کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ من العالین سے ایک چیز نکل رہی ہے کہ سارے فرشتوں کو سجدے کا حکم نہیں تھا، جو حملۃ العرش اور بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ مستثنا تھے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تو نے تکبر کیا ہے یا تو اپنے آپ کو ان میں شمار کرتا ہے جو سجدے سے مستثنا ہے؟ سمجھ گیا کہ نہیں؟ ایک معنی یہ کیا، لیکن یہ معنی مرجو ہے۔ اصل بات یہ استکبرتا، تو نے غرور کیا یا واقعے میں تو اونچے درجے کے لوگوں سے؟ واقعی تو اونچا ہے یا اونچا نہیں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھا ہوا ہے؟ یہ دو شکوں کا سوال تھا، تو اس نے دوسری شک اختیار کی، آنا خیر، میں واقعی اونچا ہوں۔ اللہ نے پوچھا نا، اور سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور بے ایمانہ، تو اونچا نہیں تھا اور اونچا بن گیا، یا باقی تو کوئی اونچا نسب ہے؟ تو شیطان نے کہا جی میں اونچا ہوں، اس لیے سجدہ نہیں۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے۔ دعویٰ یعنی دوسری شک واقع ہے، خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے۔ یہ وجہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلا شخص ابلیس ہے جو غیر مخلد بنا ہے۔ ایک اور نص کے مقابل دلیل لایا، نص کے مقابل اللہ نے حکم دیا، آگے دلیل پیش کر رہا ہے، تو نص کے مقابل جو دلیل لائے اس کا علاج فخرج منہا فإنک رجیم۔ تو نص کتی تھی نا امرتوں کا، تو نص کے مقابل جو دلیل لائے سمجھو ابلیس ہے۔ ہاں، کوئی دلیل بھی پیش کرے تجھے سریع البطلان تھی، اس لیے جواب نہیں دیا۔ آپ کے حاشیے پر لکھا ہے کہ شیطان اس میں بھی غلطی کھا گیا، استدلال غلط کیا ہے۔ کیوں؟ پہلے دو غلطیاں، بڑی غلطیاں کی۔ ایک غلطی ابلیس سے یہ ہوئی کہ یہ مادہ کو بجائے فضیلت بنا رہا ہے کہ میرا مادہ آگ ہے اور آدم کا مادہ مٹی ہے۔ مٹی کی شان کم ہے آگ کی شان، کیونکہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے دبتی ہے، تو اس میں بھی اس نے غلطی کی۔ کیوں؟ فرشتوں کا مادہ نوری ہے، انسان کا مادہ بشری ہے، مٹی والے مادے والا فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو شیطان کو جو کہتے ہیں نا فرشتوں کا استاد تھا، میں کہتا ہوں بڑا جاہل تھا، تو یہ بلتی مولویوں کا استاد ہے، ہاں سار بلتی کا استاد ہے، فرشتوں کا نہیں۔ جہاں اس نے جہالت کا ارتکاب کیا، یہ استدلالی باتیں لے کہ مادہ کی فضیلت پر تو چیز کو افضل کہہ رہا ہے، تو یہ شیطان گدھا اور بالکل چبل تھا اور غلط استدلال کیا۔
آپ نے لکھا ہے، آپ کے پاس لکھا ہے کہ انا خیر منہ کذب مستندہ فی ذلک باطل، شیطان کا یہ استدلال باطل ہے، فإنه لا يلزم من تفضیل مادۃ علی مادۃ تفضیل المخلوق منها، مادہ کا افضل ہونا اس سے بنی مخلوق کے افضل ہونے کو لازم نہیں ہے۔ دیکھو فإن اللہ سبحانہ، اللہ ایک مادہ مفضولہ سے افضل مخلوق پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ جیسے فرمایا مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ، تو مادہ مردہ ہے اور پیدا ہونے والی مخلوق زندہ ہے، اور مخلوق زندہ ہے اور مادہ، تو اب مادہ افضل ہے یا مخلوق افضل ہے؟ اور مخلوق افضل ہے دوستو بزرگوں، مخلوق افضل ہے، تو مادہ مفضول ہوتا ہے اور مخلوق افضل، تو شیطان نے سمجھا مادہ مفضول تو مخلوق بھی مفضول، تو یہ پہلی منطقی غلطی کی ہے۔ لگتا ہے تحصیل المنطق بھی اس وقت تک نہیں پڑھی تھی، بالکل چبل تھا۔ اور دوسرا اس نے یہ جو تفریح بنائی کہ مٹی افضل، آگ افضل ہے مٹی سے، یہ بھی جھوٹ ہے، دوسرا مقدمہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ آگ کا کام جلانا ہے، مٹی امین ہے، مٹی کا کام سنبھالنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آگ میں فساد ہے، اگر ایک تیلی بھی آپ بڑے کمرے میں ڈال دیں جنگل میں، پورے جنگل کو خراب کر دے گی۔ اور مٹی میں سکون ہے، مٹی میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ آگ میں اکڑاؤ ہے اور مٹی میں عاجزی ہے، تو مٹی یہ افضل ہے آگ سے، یہ کہنا کہ آگ افضل ہے مٹی سے، یہ ابلیس کی دوسری غلطی تھی۔ دو چبلیں لگائی ہیں، ہاں بھئی فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، بے شک اوپر تیرے میری لعنتیں ہیں کیا جزا کے دن تک۔ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے میرے پروردگار مجھے ڈھیل دے، یہ اپنی عبادت کا معاوضہ مانگ رہا ہے۔ فَأَنظِرْنِی، لگتا ہے بڑا صوفی ہے، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور شیطنت بھی کر گیا، اللہ کے ساتھ بھی شیطنت کر رہا ہے۔ کہتا ہے اللہ جس دن مردے زندہ ہوں گے اس دن تک مجھے مہلت دے، کیونکہ پتہ ہے جس دن مردے زندہ ہو گئے تو پھر مرنا نہیں ہوگا، پھر موت سے بچ جاؤں گا۔ سیاست کر رہا ہے شیطان، پہلے دن ہی سیاست شروع کر دی۔ الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین، بے شک تو ڈھیل دیے گئے اسے لیکن یوم یبعثون تک نہیں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت یعنی نفخہ اولا تک تجھے مہلت ہے، پہلے نفخہ تک۔ قال فبعزتک، جب مہلت مل گئی نا اب چیلنج کر رہا ہے، قال فبعزتک، اللہ تیری عزت اور غلبے کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں اغوا کروں گا ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر بندے تیرے ان میں سے چنے ہوئے۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا پس حق کی میں کہتا ہوں، قسم میری، بالحق اقول، اور حق ہی میں کہتا ہوں، کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، بھر دوں گا میں جہنم کو تجھ سے بھی اور ان سے بھی جو تیرے تابعدار ہیں سب سے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، فرما دیجئے تین آداب ذکر ہوں گے دائی کے۔ پہلا دائی کا آداب ہے فیس نہ لینا، کل ما اسألکم علیہ، فرما دیجئے نہیں طلب کرتا میں اوپر دعوت توحید کے، من اجرن، کوئی اجر نہ جاہی نہ مالی، اور دوسرا یہ ہے
ادب دائی اور خطیب کا کہ اس میں تکلف نہ ہو، زنانیوں والے پاجامے پہنے ہوئے نہ ہوں، اوپر استری نیچے استری لگی ہوئی نہ ہو۔ وما انا من المتکلفین، نہیں ہوں میں بناوٹ کرنے والوں سے، تصنع اور بناوٹ والوں سے نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ تقریر کی سجاوٹ بھی اور ظاہری جسم کی سجاوٹ بھی، اور جو خطیبوں کے نخرے بکھرے ہیں یہ سارے اس میں منفی ہو گئے۔ ان ہوا، اور تیسرا یہ ہے کہ خطیب کی دعوت کا نصاب بھی صحیح ہو، گپے لطیفے نہ سناتا رہے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ مگر نصیحت واسطے جہان والوں کے، ان کر اور ضرور بے ضرور جان لوگے تم خبریں اس کی بعد ایک مدت کے، ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تم پر ایک مدت کے بعد۔